کہ حضور نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے جو علماء ہوں گے، علماء حقانی، حق پر چلنے والے علماء، علماء تو احادیث میں خبر دی گئی ہے، علماء سو بھی ہوں گے، دنیا دار مولوی بھی ہوں گے، جن کے لیے وہ علم اور پڑھنا پڑھانا صرف ایک پیشہ ہوگا اور کچھ نہیں، ان کا مطلوب دنیا ہوگی اور کچھ نہیں۔ اس کی بڑی خبریں ہمیں دی گئی۔ اور آج کے دور کی جو زوال کی انتہا ہے وہ یہ ہے کہ اکثریت کا معاملہ یہی ہے، یہ ایک پروفیشن بنا لیا گیا ہے۔ لیکن جو عالم حقانی ہو، جو عالم ربانی ہو، جو واقعتاً مخلص ہو، اللہ کا مخلص بندہ ہو، جو لوگوں کو سکھا رہا ہے، اس پر خود عمل پیرا ہو، وہ گویا کہ انبیاء بنی اسرائیل کے درجے میں ہے۔ وہ گویا کہ جو نبوت کا رتبہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول تھے، لیکن آپ کے بعد سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بے شمار نبی آئے ہیں، لیکن وہ نبی تھے صرف۔ حضرت داؤد نبی تھے، رسول نہیں تھے۔ حضرت سلیمان نبی تھے، رسول نہیں تھے۔ خود حضرت موسیٰ سے قبل حضرت یوسف نبی تھے، رسول نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جو مصر کا بادشاہ تھا اس سے یہ نہیں کہا کہ پہلے مجھ پر ایمان لاؤ، نہیں، حالانکہ وہ نبی تھے، لیکن یہ کہ جب انہوں نے اس خواب کی تعبیر صحیح بتا دی اور یہ بات سامنے آ گئی کہ ایک بہت بڑا قحط آنے والا ہے، بہت بڑے پیمانے پر تباہی ہوگی، تو اس کے لیے پھر اس نے چاہا کہ بندوبست اس کے لیے کیا کیا جائے، تو حضرت یوسف نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، انی حفیظ علیم اجعلنی علی خزائن الارض، تم مجھے زمین کے سارے اختیارات عطا کر دو، زراعت کے اور بندوبست کے، تو میں امین بھی ہوں اور میں علیم بھی ہوں، حفیظ بھی ہوں۔ لہذا لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بادشاہ صاحب پہلے مجھ پر ایمان لائیے، جبکہ رسول کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ رسول پہلے تقاضا کرتا ہے مجھ پر ایمان لاؤ، میں اللہ کا نمائندہ ہوں، اور صرف اللہ کی بندگی نہ کرو، ان اعبدوا اللہ واطیعون، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی پرستش کرو جس کے لیے تم پیدا کیے گئے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون واطیعون، میری اطاعت کرو، برملا ان کا دعویٰ یہ رہا ہے۔ سورہ شعراء کے اندر کتنے ہی رسولوں کا ذکر کیا گیا ہے، جن میں سے ہر ایک کے ذکر میں یہ الفاظ آئے ہیں، ان اعبدوا اللہ واطیعون، اللہ کی بندگی کرو اور میری اطاعت کرو۔ یہ ہے معاملہ، یہ نبی کا معاملہ نہیں ہوتا۔ حضرت یعقوب نبی تھے، بس ایک بہت نیک انسان، ایک علاقے میں رہ رہے ہیں، ان سے نیکی پھیل رہی ہے، از خود پھیلے گی، وہ تو جہاں آگ ہوگی اس سے حرارت ماحول میں پھیلے گی، اگر کہیں برف کی سلیں رکھی ہے تو اس سے برودت اور ٹھنڈ جو ہے ماحول میں سراج کرے گی۔ اس اعتبار سے ایک نیچرل فینومن کے طور پر ان کے ذریعے سے نیکی پھیلتی ہے اور بدی کا استحصال ہوتا ہے، لیکن وہ مامور نہیں ہوتے اس پر کہ اب کھڑے ہو جاؤ اور اب جو ہے دعوت دو اور لوگوں کو بلاؤ کہ میری بندگی کریں اور تمہاری اطاعت کریں۔ یہ ہے مقام رسالت کا۔ اور آخری بات سمجھ لیجئے، قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی طرف بھیج دیتا تھا کسی رسول کو، اور رسول اپنی دعوت سے، اپنی تبلیغ سے، اپنی تربیت سے وہ حق کو مبرہن کر دیتا تھا، واضح کر دیتا تھا، لیکن اس کے بعد بھی اگر قوم کفر پر اڑی رہی، اگر قوم جو ہے شرک پر اڑی رہی، تو پھر اس قوم کا صفایا کر دیا گیا۔ قرآن مجید میں اس کے لیے عذاب الاکبر کے الفاظ بھی آئے ہیں، بڑا عذاب، چھوٹے چھوٹے عذاب بھی آتے رہتے ہیں لیکن پھر آخر میں بڑا عذاب ہوتا۔ قوم ہود بہت بڑی قوم تھی، حضرت ہود علیہ السلام نے ان کے اوپر اتمام حجت کر دیا، لیکن پھر یہ کہ چونکہ انہوں نے بحثیت مجموعی حضرت ہود کی دعوت کو رد کر دیا، وہ ہلاک کر دیے گئے۔ قوم سمود اس کی بھی بڑی تہذیب تھی، انہوں نے پہاڑوں کی چٹانوں کو تراش کر اپنے لیے محل بنائے تھے، ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ کأن لم یغنوا فیہا لا یرا الا مساکنہم، اب تمہیں سوائے ان کے مسکن کے اور کچھ نظر نہیں آ رہا۔ جہاں پہ آباد تھے، یہاں کبھی قوم عاد آباد تھی، یہاں کبھی کوئی قوم سمود آباد تھی۔ اسی طریقے سے یہ اصل میں قرآن مجید میں 6 رسولوں کا بار بار ذکر آیا۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام، انہوں نے دعوت اور تبلیغ کا حق ادا کر دیا، لیکن جب قوم اڑی رہی، معدود چند لوگ ایمان لائے،
تو اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم سیلاب کے ذریعے سے ان سب کو غرق کر دیا۔ پھر حضرت ہود کی قوم ہلاک ہوئی، حضرت صالح کی قوم ہلاک ہوئی، پھر حضرت لوط علیہ السلام بھیجے گئے تھے، سدوم اور عمورہ کی بستیاں، لیکن چونکہ اس دونوں بستیوں نے ان کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، تباہ و برباد کر دی گئی۔ اسی طریقے سے قوم شعیب، حضرت شعیب علیہ السلام ان کی طرف بھیجے گئے، لیکن یہ کہ انہوں نے بھی حضرت شعیب کی دعوت کو رد کر دیا، وہ بھی ہلاک کر دیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف بھیجے گئے، آل فرعون، اور انہوں نے چونکہ رد کر دیا، ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ فرعون اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ غرق کر دیا گیا۔ یہ معاملہ نبیوں کا نہیں ہے، نبی دعوت دیتے ہیں، ان سے خیر پھیلتا ہے، بھلائی ان سے یقیناً معاشرے کے اندر، جیسے ہمارے ہاں یوں سمجھیے اور سادہ بات ہو جائے گی، جیسے ہماری تاریخ میں اولیاء اللہ جو ہے ان کے ذریعے سے کتنا خیر پھیلا ہے، صوفیاء کرام کے ذریعے سے، علماء حقانی کے ذریعے سے۔ آخر یہ سارا عالم اسلام جو اس وقت 150 کروڑ کے قریب نفوس پر مشتمل ہے، تو ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی دعوت و تبلیغ سے تو صرف اہل عرب ہی مان لائے تھے، اہل ہند تو نہیں لائے تھے، اور اہل ایران تو نہیں لائے تھے، اہل روم تو نہیں لائے تھے، شمالی افریقہ کے لوگ تو نہیں لائے تھے۔ یہ ساری دعوت و تبلیغ صحابہ نے کی، اولیاء اللہ نے کی، صوفیاء کرام نے کی، علماء کرام نے کی، تبلیغ کی، لیکن وہ رسول نہیں تھے۔ ان کا درجہ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضور نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، نبوت جو ہے گویا کہ اس کی حد تک تو ان کا مرتبہ اور مقام ہے، لیکن فرق کیا ہوگا؟ نبی نہیں ہے وہ، کا انبیاء بنی اسرائیل۔ کاف آتا ہے اپنی زبان میں کسی شے کی مشابہت کے لیے، کہ میری امت کے علماء حقانی جو ہے وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے مانند ہوں گے، ان کے ہم رتبہ ہوں گے۔ لیکن فرق کیا رہے گا؟ نبی کے پاس وحی آتی تھی، اولیاء اللہ کے پاس، صحابہ کرام کے پاس، صوفیاء کرام کے پاس، علماء حقانی کے پاس وحی نہیں آتی۔ وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وحی نہیں آتی۔ لیکن وحی کامل قرآن حکیم ان کے پاس موجود ہے، قرآن حکیم کے نور میں، اس کی روشنی میں انہوں نے اپنی زندگی کا رخ معین کیا ہے۔ تو گویا کہ وہ خود بھی اپنی جگہ پر روشنی کا مینار بن گئے ہیں، کہ ان کے ذریعے سے شیخ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو معلوم ہے 90,000 ہندو جو ہے وہ ایک شخص کے ہاتھ پر ایمان لایا۔ تو روشنی کے مینار تھے کہ نہیں تھے؟ ہمارے پاکستان میں بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ذریعے سے جنوبی پنجاب کے تمام قبیلے، وٹو قبیلہ بہت مشہور، سیال قبیلہ بہت مشہور، بہت بڑا، یہ دونوں بڑے قبیلے ان کے ہاتھ پر ایمان لائے، لیکن وہ نبی نہیں تھے۔ نبوت کا دروازہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو کر بند ہو گیا۔ لیکن یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، جب رسول آتے تھے اور قوم ان کی بات کو ماننے سے انکار کر دیتی تھی بحیثیت مجموعی، سوائے معدود چند لوگ کے، تو اس قوم کو ہلاک کر دیا جاتا۔ نبی کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے ایک فرق یہ بتایا کہ نبی مطالبہ نہیں کرتا کہ پہلے مجھ پر ایمان لاؤ اور مجھ پر میری اطاعت جو ہے اس کو تسلیم کرو، رسول اس کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو آیات جو قرآن مجید کی سنائی، سورہ حدید کی بھی اور سورہ تحریم کی بھی، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، ایمان لاؤ اللہ پر بھی اور اس کے رسول پر بھی، اور خرچ کر دو جو کچھ کہ اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، جس میں تمہیں اختیار دیا ہے اللہ کی راہ میں۔ اور اسی طریقے سے سورہ تغابن میں فرمایا آمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا یعنی قرآن حکیم، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جو رسالت کا منصب ہے، اس کے لیے اصطلاح ہے ہمارے دین میں اتمام حجت، کسی قوم پر آخری حجت قائم کر دی جائے، جس کے لیے میں نے آپ کو آیت سورہ نساء کی سنائی ہے۔ وہاں بہت سے نبیوں کا بڑا عمدہ گلدستہ ہے، انبیاء کرام کے اسماء گرامی کا، یہ 6 پارے کے آخر شروع میں آپ کو ملے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما، ہم نے اپنے ان رسولوں کو مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا
یہ بشارت دینے والے تھے جو راہ حق کو اختیار کرے اس کے لیے جنت ہے، روح و ریحان و جنت نعیم، اور جو غلط راستے پر جائیں گے ان کے لیے جہنم ہے، کھولتا ہوا پانی ہے حمیم، ان کے لیے جو ہے عذاب ہے ابدی۔ تو وہ بشیر بھی ہے نذیر بھی ہے، رسلا مبشرین و منذرین، وہ بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر بھیجے گئے، لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ رسولوں کی آمد کے بعد لوگوں کے پاس کوئی عذر نہ رہ جائے، کوئی بہانہ وہ نہ بنا سکے، اے اللہ ہم پر وقت واضح نہیں ہوا تھا۔ وہاں فرمایا جائے گا پہلے تو تمہیں میں نے عقل دی تھی، پہلے تو میں نے تمہیں سماعت اور بصارت سے نوازا تھا، پہلے میں نے تمہارے نفس میں نیکی اور بدی کا شعور اور پہچان اور تمیز ودیت کر دی تھی، میں نے تمہارے دل میں تمہارے اندر اپنی روح میں سے پھونکا تھا جس میں میری معرفت بھی تھی ڈورمنٹ شکل کے اندر، وہ فعال نہیں تھی، پوٹینشل معرفت اللہ کی۔ اسی طریقے سے محبت ڈورمنٹ، لیکن یہ کہ پوٹینشل محبت بھی روح انسانی میں موجود ہے، اللہ کی معرفت بھی اور روح بھی اور محبت بھی، تو میں نے یہ ساری چیزیں دے کر تمہیں بھیجا تھا نا، امتحان کا ہم نے، اور پھر آگے بڑھ کر میں نے نبی بھیجے۔ کیا تمہارے پاس نذیر نہیں آئے تھے؟ کیا تمہارے پاس خبردار کرنے والے نہیں آئے تھے؟ کیا تمہیں لوگوں نے میرا پیغام نہیں پہنچایا تھا؟ رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، کہ نہ رہ جائے انسانوں کے پاس کوئی عذر، کوئی بہانہ یہ پیش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے محاسبے کے مقابلے میں کہ اللہ ہمیں تو معلوم نہیں تھا، ہمیں تو بتایا نہیں گیا۔ فرمایا جائے گا ان کے زمانے کے نبی رسول کھڑے ہو کر کہیں گے اے اللہ تیرا جو پیغام ہم تک آیا تھا بدریہ وہی، وہ ہم نے ان تک پہنچا دیا تھا اور اس پر عمل کر کے بھی دکھا دیا تھا کہ یہ کوئی ایسا پیغام نہیں ہے جو ناقابل عمل ہو، یہ بالکل عملی پروگرام ہے۔ دیکھو میں انسان ہوں، میرے بیوی بچے ہیں، میں کھانا کھاتا ہوں، میں بازاروں میں پھرتا ہوں، اپنی ضروریات پوری کرتا ہوں، بشر ہوں، لیکن میرے پاس وہی آئی ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، میں بھی انسان ہوں، جیسے تم ماں باپ سے پیدا ہوئے، میری بھی ایک والدہ تھی، میرے بھی ایک والد تھے، میں انسان ہوں، اور میرے اندر وہ ساری ضرورتیں ہیں، ساری حوائج اور احتیاجات، میرا بھی پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، میرے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے انسانی داعیات رکھے ہوئے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا نبوت اور رسالت کے بعد جو فرق ہے وہ تو بیان کر چکا ہوں، ایک آخری فرق اور نوٹ کر لیجئے، نبی شہید کیے جا سکتے تھے اور کیے گئے، حضرت یحییٰ قتل کیے گئے، حضرت زکریا قتل کیے گئے، رسول قتل نہیں ہو سکتا، رسول اللہ کا نمائندہ بن کر آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے طے کر دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے، رسول مغلوب نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کا نمائندہ ہے، اس کائنات کی عظیم ترین جو سلطنت ہے، ریاست ہے، اس کا نمائندہ بن کر آیا ہے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے سفیر کا قتل کر دینا جو ہے یہ گویا کہ اعلان جنگ ہے، تو گویا کہ نبی رسول، نبی نہیں رسول، وہ اللہ کا سفیر ہے، اسے قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے قرآن مجید میں دو تین مقامات پر یہ بات آئی ہے، وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، یہ بات ہماری پہلے سے طے شدہ ہے اپنے بندوں کے لیے جنہیں ہم رسول بنا کر بھیجیں، ان کی مدد لازماً کی جائے گی اور ان کا غلبہ ہوگا۔ تو یہ چیز جو ہے رسول کا بھی قتل نہیں ہو سکتا، اور یہیں سے آپ نقطہ سمجھ لیجئے، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ یہ ہم عصر ہیں، ایک ہی زمانے میں ہیں۔ حضرت یحییٰ کو قتل کر دیا گیا، وہ نبی تھے، رسول نہیں تھے۔ البتہ حضرت عیسیٰ انہیں سولی دینے کی کوشش کی گئی، اللہ نے زندہ انہیں آسمان پر اٹھا لیا، وہ قتل نہیں ہو سکتے تھے، وہ دنیا میں دوبارہ آئیں گے۔ اس لیے کہ حضرت یحییٰ کا ذکر قرآن میں سورہ آل عمران میں آتا ہے تو ان کے بہت سے جو محامد ہیں، جو ان کی تعریف کے کلمات آنے کے بعد نبیم من الصالحین پر بات ختم ہو جاتی ہے، وہ نبی تھے صالحین میں سے۔ لیکن حضرت عیسیٰ کا جب ذکر آتا ہے تو وہاں الفاظ آتے ہیں رسولاً الی بنی اسرائیل، وہ رسول تھے بنی اسرائیل کی طرف، وہ قتل نہیں ہو سکتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ خود حضور کی یہ ہمیں حدیث ملتی ہے،
لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، میری بڑی خواہش ہے میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، مجھے شہادت کی لذت نصیب ہو جائے، اور پھر مجھے زندہ کیا جائے، اور پھر ایک مرتبہ میں قتل ہو جاؤں، اور پھر مجھے زندہ کیا جائے، اور پھر میں قتل ہو جاؤں۔ بتا یہ کس قدر شوق ہے، کتنی بڑی آرزو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ آرزو پوری نہیں کی۔ آپ رسول ہیں، آپ قتل نہیں ہو سکتے، ہمارے قاعدے کے خلاف ہے۔ انہم لہم المنصورون وان جندنا لہم الغالبون، رسول جو ہیں ان کی تو مدد ہو کر رہتی ہے، اور ہمارا لشکر رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان وہ پھر غالب آتے ہیں۔ یہ غلبہ ہوا ایک طرح کا، اور ایک غلبہ وہ ہے جو اللہ نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ عرب، جزیرہ نما عرب پر فیصلہ کن غلبہ، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ یہ غلبہ پورا عرب ایمان لے آیا، ایک اسلامی ریاست قائم ہو گئی، ایک حکومت اللہ کی، حکومت الہیہ جو ہے زمین پر قائم ہو گئی۔ جو عیسائیوں کی جو دعا ہے سورہ فاتحہ کے درجے میں جو ان کے ہاں ہے، اس میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں، بڑے پیارے الفاظ ہیں، Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heavens۔ اے رب تیری حکومت قائم ہو جائے، تیرا حکم جاری و ساری ہو جائے، اور تیری مرضی زمین پر بھی اسی طرح پوری ہونے لگے جیسے کہ آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے۔ تو یہ کام ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے۔ اب ایک آخری نقطہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تاریخ نبوت و رسالت۔ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ آج سے کتنے عرصے پہلے کی شخصیت ہے، کوئی ہمارے پاس یقینی ذریعہ نہیں ہے۔ تورات کا اگر بیان مانا جائے تو وہ 6000 سال تقریباً بنتے ہیں، ویسے اندازہ جو ہے میرے نزدیک 10,000 برس کا ہوگا۔ وہ انسان جو ابتدائی انسان تھے، جو ابھی آدم نہیں بنے تھے، جن میں ابھی خلافت نہیں آتا، وہ تھے، بے شمار تھے۔ وہ تو آپ سائنس میں پڑھتے ہیں تو فلاں انسان اور فلاں انسان، لیکن ہوتے ہوتے پھر جب ہومو سیپینس وجود میں آیا اور ان میں سے حضرت آدم کو چن کر ان میں اللہ نے اپنی روح پھونک دی، تو وہ ہو گئے مسجود خلائق، خلیفۃ اللہ فی الارض، اللہ کے خلیفہ۔ اب نوٹ کیجئے، نبوت اور آدمیت ان دونوں نے بیک وقت سفر شروع کیا، اس لیے کہ پہلے انسان حضرت آدم اللہ کے پہلے نبی بھی ہے۔ نبوت اور آدمیت، آدمیت حضرت آدم سے ان کی نسل، آدمیت اور نبوت کا سفر بیک وقت شروع ہوا۔ پہلے انسان حضرت آدم، پہلے نبی بھی ہیں۔ اس کے بعد جیسے جیسے انسان ترقی کرتا گیا، انسان کا ذہنی ارتقاء ہوا، علمی ارتقاء ہوا، سائنٹیفک ارتقاء ہوا، سوشل ارتقاء ہوا، تو جیسے جیسے انسان ترقی کر رہا تھا اسی طرح اس ہدایت کے اندر بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ظاہر بات ہے کوئی بچہ اگر پرائمری کا طالب علم ہے تو آپ اسے پی ایچ ڈی کی تعلیم تو نہیں دے سکتے۔ آپ پی ایچ ڈی استاذ بھی اس کے لیے رکھ دیجئے تو کیا کرے گا بیچارہ، وہ پڑھائے گا تو وہی کچھ کہ جو اس بچے کی استعداد ہے۔ تو جب تک انسان ابھی عہد طفولیت میں تھے اس وقت تک نبوت تو ہے، چلی آ رہی ہے۔ حضرت آدم کے بعد 2 اور انبیاء کا ذکر ہمیں ملتا ہے، حضرت شیس بھی ہے، حضرت ادریس بھی ہے، پھر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں۔ آدم رسول نہیں تھے، صرف نبی تھے۔ حضرت شیس اور حضرت ادریس بھی نبی تھے، رسول نہیں تھے، پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام۔ اس میں ترقی ہوتی رہی، جیسے کہہ دیا گیا تھا حضرت آدم کو کہ اب تم جنت سے نکلو، زمین میں جا کر چارج سنبھالو، تمہیں ہم نے خلافت عرضی کے لیے پیدا کیا تھا۔ تو اسی وقت ایک چارٹر دے دیا گیا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تو اب جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، وہی آئے، تو جو کوئی اس ہدایت کی پیروی کرے گا تو اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ حزن۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور وہ لوگ جو ہماری آیات کا انکار کریں گے اور کفر کریں گے تو وہ لوگ ہوں گے جہنمی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ نبوت اور آدمیت کا سفر چل رہا ہے۔
تو آج ہم نے نبوت و رسالت کا مقصد کیا ہے اور اسلام کے فلسفہ دین میں نبوت اور رسالت کا مقام کیا ہے، انبیاء اور رسل کے مابین کیا فرق ہے، کیا امتیاز ہے، اور یہ قافلہ نبوت و رسالت جو ہے، جو ایک وقت میں ساتھ ساتھ جس نے سفر شروع کیا تھا، وہ آدمیت کا سفر تو جاری ہے ابھی تک. آج 6 بلین لوگ ہیں اس دنیا کے اندر، اور آگے اگر فرض کیجئے ابھی اور 100 برس ہو اس دنیا کی زندگی کے تو یہ تعداد اور بڑھے گی. لیکن نبوت اپنے اختتام کو پہنچ کر اور رسالت اپنی تکمیل کو پہنچ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ختم ہو گئی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.